بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالا فرمایا، لہو ان سے، ربو رب نے، ہو ان کے، اسلم فرمانبردار ہو جائیے، قالا فرمایا، کہنے لگے، اسلم تو میں فرمانبردار ہو گیا، لیے ربی رب کے، العالمین جہان والوں کے۔ اذ قال لہو ربہ اسلم، اور جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے یا سر تسلیم خم کر دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، میں فرمانبردار ہوا، میں مسلمان ہوا جہان والوں کے رب کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی فرمانبرداری، اپنی اطاعت، اپنے احکام کے ماننے کے لیے ایک تاکیداً ایک جملہ اپنا بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی صرف مسلمان نام رکھنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ کیا کوئی اپنے مذہب کے خانے میں صرف لکھ لے میرے مذہب اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں، تو کیا وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے؟ یا وہ صرف یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا بس وہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں دے دینا، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں، جہاں بھی دو رائے ہوں، اختلافات ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کچھ چیزیں اختلافی ہیں، مسائل ہیں، آج اجتہاد ہے، سب کچھ، لیکن جو بیسکلی چیزیں ہوتی ہیں، بیسکلی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے اور کتب کے ذریعے ہم سب پر واضح روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے، اسلام ہے، مسلم ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کی سپردگی میں دے دینا۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یا ہم سمجھدار ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رب کی اطاعت کرنی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہمیں علم ہو سکا کہ رب کی اطاعت کس میں ہے، رب کی رضا کس میں ہے، وہاں ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، رب کی رضا ہمیں پتہ چل جاتی ہے، وہ ہماری معاشی نظام ہو، وہ ہمارے گھر کے کوئی حالات وہ ہوں، ہمارے گھر کا کام کاج ہو، ہماری عبادت کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رب کی رضا کس میں ہے، رب کس میں راضی ہوں گے، رب کی اطاعت کس میں ہے، ہمیں واضح طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں کوئی اختلافی بات آ جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں رب کی رضا کس میں ہے، تو ہم نے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ویسے بھی ہماری جو لائف کی، زندگی کے جو مسائل ہیں نا، جن کے اوپر ہماری آخرت کی نجات ہے، یا دنیا میں بھی ہمارا اچھا رہنا ہے، اور سب کچھ، وہ سب کچھ کلیئر ہے، اس میں صاف کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے، کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پر، اللہ پاک اس سے ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اسلم، آپ فرمانبردار ہو جائیے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام فرمانبردار نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ گزشتہ چند آیات سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑی خوبصورت لائف گزاری ہے، بڑی اطاعت والی لائف گزاری ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلم؟ اس لیے کہ تاکید کے لیے، یا پھر یہ کہ تکرار کے لیے۔ جیسے بعض چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں، روزی روشن کی طرح آیا ہوتی ہیں، اور سب کچھ ان کے ثبوت ہوتے ہیں سب، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو دہرایا جاتا ہے اس چیز کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں اہمیت بتا رہے ہیں کہ تسلیم کرنا میرے حکم کو کیا ہے، اتنا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی لگا دی اللہ کی اطاعت میں، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، لوگ ان کے پیروکار لاکھوں میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فرمانبرداری کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی لگا دی، لیکن ابھی آخری وقت میں بھی اللہ پاک ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم نے مرتے دم تک اسلام سے نہیں ہٹنا، فرمانبرداری سے نہیں ہٹنا، تم نے جتنی فرمانبرداری کی ہے وہ بہت ہے، لیکن مزید فرمانبرداری کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام آگے سے بحث نہیں کر رہے ہماری طرح، یا اللہ میں نے تو پوری زندگی لگا دی ہے، یا اللہ میں نے تو بڑی کوششیں کی ہیں، یا اللہ میں نے تو بڑی محنت کی ہے، آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ ہماری بڑی یہ عادت ہے، ہم لوگ تو کسی کو کبھی مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو چیز ہم کر رہے ہیں اور پھر اس میں بھی کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ، ہم اس کو
کچھ کر دیں گے کہ وہ ہم بات کو سمجھ رہے ہیں، ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا اے میرے رب، ہاں میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوا، اطاعت گزار ہوا، مزید کوشش کروں گا، جب تک میں جیتا رہوں رب تیری فرمانبرداری کرتا رہوں گا. تو اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے عام انسان جس کی صبح و دوپہر شام گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی لائف ہے، جو بالکل پتہ بھی ہونے کے باوجود، ہر چیز جاننے کے باوجود، قرآن کریم کے اندر ہر حکم کو واضح طور پہ آنے کے باوجود بھی نافرمانی کرنے میں سے جھجکتا نہیں ہے، نافرمانی کرنے سے ہٹتا نہیں ہے، تو اے وہ شخص تم سن لو کہ میں ابراہیم کو بھی یاد کرا رہا ہوں کہ تم نے مسلمان ہونا ہے، تم نے اور اطاعت کرنی ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود تو پھر ہم اور آپ کون ہیں میری پیاری بہنوں؟ ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کتنی گناہ ہوتے ہیں، کتنی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے نمازوں میں کتنی لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، وضو کرنے میں اور صفائی کا خیال رکھنے میں اور رشتہ داریاں نبھانے میں، حقوق نبھانے میں، قرآن پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں، اذکار کرنے میں کس قدر ہم سے لاپرواہیاں ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس آیت کی روح سے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مکمل طور پہ فرمانبردار بنا دینا ہے. اللہ رب العزت کی اطاعت میں لائف گزارنی ہے. نہیں کر رہے ہم لوگ اطاعت، ہم قرآن بھی سن رہے ہیں، ہم آیت بھی سن رہے ہیں، ہمیں بار بار ہر آیت کوئی دعوت دیتی ہوئی آتی ہے، ہر آیت کوئی نئی بات ہمیں سکھاتی ہوئی آتی ہے، لیکن ہم سنتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات ہے اگر سن بھی رہے تو ہم عمل نہیں کر پا رہے. نہیں ایسا نہیں کرنا، ہم نے چینج کرنا ہے. آج کی آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے رب کی فرمانبرداری کرنی ہے ہر مسئلے میں. ہاں پھر بھی ہمارے سے کمی ہو گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، کوشش کریں گے رب کو راضی کرنے کی، رب کی اطاعت کرنے کی. لیکن یہ نہیں کہ ایک حکم بالکل واضح کلیئر صاف آ گیا اور ہمیں پتہ بھی ہے، ہم نے سن بھی لی حدیث، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کام سے کیوں منع کیا ہوگا، اس کا کیوں حکم دیا ہوگا. بہت ساری چیزوں میں نے آج کی جوان بچیوں کو دیکھا ہے، وہ عمل بھی کرتی ہیں، نماز روزہ بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے اندر اطاعت کی یہ والی جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ رب کا حکم آ گیا. چھوٹی سی اپنی زیب و آرائش والی اگر کوئی چیز ہے، چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہے، تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے نہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، یہ ہم پردے کے اندر یہ کام کریں گے اس سے کیا. نہیں، اسلام کی اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی اطاعت ہے تو پھر اطاعت ہے. ہمیں جو چیز پتہ چل جائے، شک بھی ہو نا، کہتے ہیں مومن وہ ہے جو کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ دیجئے اس کام کو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کی طرف جو شک میں نہ ڈالے. یعنی کہ ہر کام کے اندر اگر ہمیں کوئی چیز، ایک چیز ہمیں کلیئر پتہ چل رہی ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، پھر تو ہم اس کو چوز کر لیں. اگر نہیں، دو چیزیں دونوں میں ڈاؤٹ ہے، ایک میں ڈاؤٹ کم ہے ایک میں زیادہ ہے، یا ایک میں ڈاؤٹ ہے ایک میں ڈاؤٹ نہیں ہے، تو جس میں ڈاؤٹ ہے اگر ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہے، تھوڑا سا بھی، تو ہم اس کو چھوڑ دیں، تو یہ اطاعت ہوگی، یہ فرمانبرداری ہوگی. آج کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں اس آیت کو یاد رکھیے گا، میں بھی یاد رکھوں، ہم سب یاد رکھیں کہ ہم نے فرمانبرداری کرنی ہے رب کی. ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. جو حکم میرے رب کا اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا. رب العالمین کے، جہان کے، تمام جہانوں کے رب کی میں فرمانبرداری کرتا ہوں، تو میں اور آپ نے بھی کیا کرنی ہے؟ دونوں جہانوں کے رب کی فرمانبرداری کرنی ہے. وہ ہمارا نجی معاملہ ہو، ذاتی ہو، ہماری معیشت کا ہو، ہمارے گھر کی گزران کا ہو، ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ تعلق کا ہو، ہماری نماز روزے کا ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق ہو، ہم نے فرمانبرداری کرنی ہے رب العالمین کی. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پہ صحیح معنوں میں اپنا اطاعت گزار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.